اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔
اس کے اندر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیہ، کھجوریں رکھنے کے لیے ایک دو مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگا، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھیں۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھیں۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔
मुनाफिकों को अंदाजा था कि इस मारके में कोई खूनरेज जंग तो होगी नहीं, लिहाजा उनकी भी बड़ी तादाद इस्लामी फौज में शामिल हो गई। इससे पहले मुनाफिक इतनी बड़ी तादाद में कभी शामिल नहीं हुए थे। इस सफर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। चलते वक्त आपने अपनी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार पहनने के लिए मांग लिया। वो हार आपके गले में था। उस जमाने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए सैयदा अपने हौदज में सवार हुई। जब उन्हें उतारा जाता तो हौदज समेत उतारा जाता। हौदज पर पर्दे लटके रहते। उस जमाने में आप बहुत कमजोर और दुबली पतली थी। चुनाचे हौदज उठाने वालों को कुछ महसूस नहीं होता था कि सैयदा उसमें सवार भी हैं या नहीं। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर मदीने के करीब एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। रात के पिछले पहर काफिले को रवानगी का हुक्म पहले ही दे दिया गया था, लेकिन सैयदा को इस हुक्म का इल्म नहीं था। काफिले की रवानगी से कुछ देर पहले सैयदा अपने हौदज से निकलकर क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से दूर निकलकर आड़ में चली गईं। फारिग होकर लौटी तो गले पर हाथ लगा, देखा तो हार नहीं था। बहुत घबराईं और वहीं वापस जाकर हार तलाश करने लगी। सैयदा का ख्याल था अभी लौट आऊंगी, इसलिए किसी को न बताया कि वो उस तरफ जा रही हैं। उधर काफिला चूंकि रवानगी के लिए तैयार था, इसलिए खादिमों ने ख्याल किया कि सैयदा अपने हौदज में हैं। उन्होंने हौदज को ऊंट पर रखा और कूच किया। हौदज को ऊंट पर रखते वक्त उन्हें उसके हल्के होने का एहसास न हुआ, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वजन बहुत कम था। लश्कर तो वहां से रवाना हो गया। इधर उन्हें हार मिल गया। ये हार लेकर लौटी तो लश्कर वहां से जा चुका था। बहुत परेशान हुई। फिर ख्याल फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले मकाम पर पहुंचकर मुझे नहीं पाएंगे तो फिर मेरी तलाश में आदमी भेजेंगे। चुनाचे आप उसी जगह चादर ओढ़कर लेट गईं और उन्हें नींद ने आ लिया। सहाबी रसूल सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फौज की गिरी पड़ी चीजों को उठाने के लिए लश्कर के पीछे रहते थे। सुबह के वक्त वो उस जगह पहुंचे जहां लश्कर ने रात को पड़ाव किया था। उस जगह पहुंचते ही अचानक उनकी नजर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी। देखते ही उन्होंने आपको पहचान लिया, इसलिए कि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने सैयदा को देखा हुआ था। देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर सैयदा की आंख खुल गई। उन्होंने अपना मुंह फौरन चादर में छुपा लिया। सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, सफवान ने मुझसे बात की, न उनकी जबान से सिवाय इन्ना लिल्लाह के कोई और कलेमा सुना। सैयदना सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊंट सैयदा के करीब बिठा दिया। ऊंट सामने करके सफवान खुद पीछे हट गए। सैयदा ऊंट पर सवार हो गई तो सफवान मुहार पकड़कर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए और दोपहर के वक्त इस्लामी लश्कर में जा पहुंचे। ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में अक्सर ऐसा होता रहता था, लेकिन लश्कर में मुनाफिकीन भी मौजूद थे। वो भला ये मौका हाथ से क्यों जाने देते। उन्होंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बददामनी का इल्जाम लगा दिया, गोया अब वो पाक दामन नहीं रही। नऊज़ु बिल्लाह। मदीना तैयबा पहुंचकर सैयदा बीमार हो गई। 1 महीना बीमारी में गुजर गया, लेकिन मुनाफिकीन ने इस अरसे में इस वाकया को खूब हवा दी। नेक दिल मुसलमानों ने इस अफवाह को सुनते ही कानों को हाथ लगाए और कहा, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम। अब्दुल्लाह बिन उबई और दूसरे मुनाफिकीन के अलावा इस साजिश में 3 मुसलमान हस्सान बिन साबित, हमना बिन्त जहश और मिस्ता शामिल थे। उम्मे मिस्ता सैयदा आयशा की मामूजाद बहन थी। उनका बेटा मिस्ता इस मामले में पेश था। ये मुनाफिकों के प्रोपेगंडे का शिकार हो गए, बदगुमान हो गए। सैयदा के खिलाफ मदीने में जो तूफान उठाया गया, सैयदा आयशा को इस बारे में कतन कोई इल्म न था। वो तो मदीने पहुंचते ही बीमार हो गई थी और 1 माह तक बीमार रहीं।
لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا۔ پہلے جب آپ بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کرتے اور ہر وقت خیال رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں اور ام مستح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ام مستح کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ ام مستح نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب ام مستح نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جو عورت خوش شکل ہو، خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو، دنیا اس سے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی، ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی رائیں سامنے آئیں، اسی عالم میں صبح ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے، ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 ماہ گزر گیا تھا۔ نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیری بابت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ اور یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे नहीं थे कि अचानक वही के आसार नमूदार हुए। बावजूद सर्दी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मसरत और खुशी से चमक उठा। आपने मुस्कुराते हुए पेशानी से पसीना पोंछा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पहला कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला वो ये था, आयशा तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल की है। ये सुनते ही मेरी वालिदा ने कहा, आयशा उठो, अपने खावन का शुक्रिया अदा करो। इस पर मैंने कहा, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई, मैं किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात में ये आयात नाजिल फरमाई हैं। तहकीक जो लोग ये बहुत बड़ा तूफान बांध लाए हैं, ये भी तुम ही में से एक जमात है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर शख्स पर उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इस बात को सुनते ही मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लिए नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कहा, ये सरी बुहतान है, और इस पर 4 गवाह क्यों न लाए। बस जब ये लोग गवाह नहीं लाए तो ये लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता, जबकि तुम में से अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें तहकीक न थी। तुम इसे हल्की बात समझते रहे, जबकि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। और तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, या अल्लाह तू पाक है। ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान करता है, और अल्लाह अलीम और हकीम है। तहकीक जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरजूमंद रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहम न होता तो तुम तबाह हो जाते। बेशक अल्लाह शफकत करने वाला और रहीम है। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत करके फारिग हुए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी को चूम लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मजमा आम में इन आयत की तिलावत फरमाई। फिर इन 3 हजरात मिस्ताह बिन असासा, हस्सान बिन साबित और हमना बिनत जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हद क़ज़फ़ जारी की। 80 दुर्रे मारे गए जो अपनी सादा लोही की बिना पर मुनाफिकीन के धोखे में आ गए थे। उन लोगों ने अपनी गलती से तौबा की, और अब्दुल्लाह बिन उबई के बारे में मशहूर कौल ये है कि उस पर हद जारी नहीं की गई, इसलिए कि वो मुनाफिक था। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में नाजिल होने वाली आयत ने उनकी इज्जत और अजमत को 4 चांद लगा दिए और मुनाफिकों का मुंह काला हुआ। नुज़ूल वही में जो 1 माह की देर हुई उसमें हिकमत ये बयान की जाती है कि सैयदा को यकीन हो जाए कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद वाबस्ता नहीं रखी जा सकती। इन आयात और रिवायात से एक बात ये साबित होती है कि इल्म गैब सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह से जायद अरसा इस सिलसिले में परेशान रहे जब तक अल्लाह ताला ने न बताया, हकीकत का पता न चला। एक और सफर में सैयदा आपके साथ थी। सैयदा के गले में हार था। काफिला वापस होकर मकाम जैश पहुंचा तो हार टूट कर गिर गया।
سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی، آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالی نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں
کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وہی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزارہا رحمتیں۔